آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان کی مٹھاس بھی مل جائے، اس کے ایمان کا لیول بڑھ جائے، اس کے ایمان میں چاشنی پیدا ہو جائے، اس کے ایمان میں حلاوت پیدا ہو جائے، اس کے ایمان کی لذتوں میں اضافہ ہو جائے، تو میرے آقا کریم علیہ السلام کے پیغام کو سنو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر توجہ دو۔ میرے آقا فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین خوبیاں ایسی ہیں اگر یہ خوبیاں جس مومن کے دل میں داخل ہو گئیں، جس مومن کے دل میں شامل ہو گئیں، وہ ان خوبیوں کے ذریعے سے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لے گا۔ آقا نے ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا، وجد حلاوت الایمان، یعنی جس کے دل میں یہ تین چیزیں اتر گئیں، یہ تین خوبیاں اتر گئیں، اس نے ایمان کی حلاوت کو چکھ لیا، اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ ان تین چیزوں پر غور کیجئے گا۔ میں اپنی گفتگو آقا کریم علیہ السلام کے فرامین، ان تین فرامین کے دائرے میں کر کے انشاءاللہ الرحمن اپنی گفتگو کو مکمل کر دوں گا۔ میں جانتا ہوں میرے پاس جو وقت ہے بہت تھوڑا ہے، لیکن ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ بہت بڑے بڑے علماء اکرام یہاں پر جلوہ افروز ہیں، اگر میں کچھ غلط کہوں گا تو میری اصلاح فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین خوبیاں ایسی ہیں جس کے دل میں داخل ہو گئی ایمان کی حلاوت کو چکھ لے گا۔ نمبر ایک، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جو اللہ اور اس کے رسول سے سب سے بڑھ کر محبت کرے گا اسے ایمان کی حلاوت مل جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر جانے گا، اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی۔ اب دیکھیں صحابہ اکرام کی سیرت کو کہ وہ اللہ اس کے رسول سے کتنی محبت کرتے تھے، میرے آقا کریم علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، آقا سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، ہر چیز سے بڑھ کر آپ کو عزیز جانتا ہوں سوائے اپنی جان کے، سوائے اپنی جان کے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر جب تک میں تمہاری جان سے بڑھ کر بھی نہ عزیز ہو جاؤں تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اور میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اے لوگوں سن لو کہ وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جس کے نزدیک میری محبت، میرا عشق اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، حتیٰ کہ ہر انسان سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اب آپ ذرا تصور کریں کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال کیسے اعلیٰ ہوں گے، آقا کریم علیہ السلام سے ان کا عشق کا معیار کتنا ہوگا، لیکن آقا نے فرمایا عمر جب تک تم مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز نہ جانو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اسی وقت سیدنا عمر فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ اب میں آپ کو اپنی جان سے بڑھ کر ایمان آپ کو عزیز جانتا ہوں۔ آقا نے فرمایا عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے، تم قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہو، تمہاری قیامت کے بارے میں تیاری کیا ہے، کیا پیش کرو گے رب کی بارگاہ میں؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہ میرے پاس نمازیں ہیں کہ میں وہ نمازیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں، نہ میرے پاس روزے ہیں، نہ میرے پاس نیکیاں ہیں، لیکن ہاں میں اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر جانتا ہوں، میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے بڑھ کے ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بس بروز محشر اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ہوگا۔ بروز محشر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا اگر کوئی شخص اس شخص کسی شخص سے محبت کرے لیکن اس کے اعمال اس جیسے نہ ہوں تو آقا اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ یعنی سیدنا انس فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن میرے عمل آپ جیسے نہیں، تو پیارے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا المرء مع من احب، تو دنیا میں جس سے محبت کرے گا بروز محشر اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان، صحیح بات۔ آپ بڑی خاموشی سے سن رہے ہیں، میری گفتگو خاموشی سے سن لیں، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ مجھے داد و تحسین سے نوازیں، میری گفتگو کو بڑی خاموشی سے سن لیں، لیکن اپنا استفسار اور اپنا جائزہ ضرور لے لیں کہ ہم آقا سے کس معیار کی محبت کرتے ہیں۔ کیا ہم آقا سے محبت کرتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام کی کتنی اطاعت کر رہے ہیں؟ آپ صحابہ اکرام کی سیرت کو دیکھیں، انہوں نے آقا کریم علیہ السلام سے محبت کی اور آقا کریم علیہ السلام کے ہر فرامین کو فالو کیا۔ سیدنا انس فرماتے ہیں
کہ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اتنی خوشی کسی اور فرمان کے بعد نہیں ہوئی. اس حدیث سے ہمیں اتنی خوشی ہوئی, اتنی خوشی ہمیں کسی اور حدیث سے نہیں ہوئی. یہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں, ایک شخص نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا, یا رسول اللہ, آپ کو ہم دیکھتے ہیں سکون ملتا ہے, آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں, ہمارے دل کو قرار ملتا ہے. آقا اگر تھوڑی سی ساتھ بھی آپ ہم سے دور جاتے ہیں تو دل بے قرار ہو جاتا ہے. آقا آپ سے دور ہو کر گھر جاتے ہیں تو آپ کی یاد میں دل بے قرار ہو جاتا ہے. آقا بروز محشر اگر آپ کو اللہ نے اعلیٰ جنت, اگر اللہ نے آپ کو اعلیٰ جنت میں عطا فرما دیا تو آقا ہم آپ سے دوری کیسے برداشت کریں گے؟ ایک شخص کا سوال ہے. اللہ رب العزت نے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر فرمایا, جبرائیل جا کر ان سے کہہ دو, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اے جبرائیل جا کر کہہ دو, جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ان کا حشر نبیوں کے ساتھ, صدیقوں کے ساتھ, شہداء کے ساتھ, صالحین کے ساتھ ہوگا. اور یہ بہت خوبصورت ساتھی ہیں. یہ محبت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا اور جن راہوں پر چلنے کا حکم دیا, انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہ کی, اپنی جان کی پرواہ نہ کی, اپنے مال کی پرواہ نہ کی, انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی, بلکہ حضور کی بارگاہ میں لبیک کہتے ہوئے آ گئے. کیونکہ ان کے دل میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی. ان کے دل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا چراغ روشن تھا. آپ دیکھیں کہ کتنی مشکلات آئیں, کتنی پریشانیاں آئیں, کیسے مصائب ان پر ٹوٹے, لیکن ایک قدم بھی اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خلاف انہوں نے نہیں اٹھایا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے عظیم صحابہ ہیں, صحابی ہیں. ایک عرصے سے ایمان لے آئے, لیکن اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا, اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا. باپ بہت مالدار تھا. درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا و کریمنا مرشدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا چراغ روشن ہوا تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا جب انہوں نے اقرار کیا تو دار ارقم میں پوشیدگی طریقے سے جاتے رہے اور قرآن کی تعلیم لیتے رہے, قرآن کو سیکھتے رہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو پاتے رہے. لیکن روایتوں میں آیا ہے, بعض روایت میں ہے کہ حضرت عثمان بن طلحہ نے ان کی والدہ کو جا کر خبر کر دی, بعض روایت میں آیا ہے کہ خود جا کر اپنی والدہ سے جا کے اقرار کر دیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں, میرے دل میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نے گھر کر لیا ہے. آپ جانتے ہیں ان کی ماں کافرہ تھی, آپ جانتے ہیں ان کے والد نے بہت دولت چھوڑی تھی. حضرت مصعب بن عمیر ایسا لباس زیب بدن کرتے تھے کہ ان کے جیسا لباس مکے کے اندر کوئی نہیں پہنتا تھا. ایسی خوشبو استعمال کرتے تھے کہ ان جیسی خوشبو مکے کے اندر کوئی استعمال نہیں کرتا تھا. جن گلیوں سے حضرت مصعب بن عمیر گزرتے تھے ان گلیوں میں خوشبو رہ جاتی تھی, ان گلیوں میں مہک رہ جاتی تھی. مکے کے نوجوان حضرت مصعب بن عمیر کے دیدار کے لیے متلاشی رہتے تھے کہ کس گلی سے مصعب بن عمیر گزریں گے. سیدنا مصعب بن عمیر جب ان کے دل میں آقا کی محبت نے گھر کیا, جب ان کے دل میں آقا کے پیار نے گھر کیا, اپنی والدہ کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں, امی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار میں نے کر دیا, میں مسلمان ہو چکا ہوں. ان کی والدہ کے جملے سنے, بڑی کٹر کافرہ تھی, کہنے لگی مصعب کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے باپ کی جو تمہیں یہ ساری دولت جس پر تم ناز کرتے ہو, جس پر تم فخر کرتے ہو, جس پر تمہیں غرور ہے, جس پر تمہیں غمنڈ ہے, جو خوشبو استعمال کرتے ہو, جو لباس استعمال کرتے ہو, یہ سب کچھ تمہارے باپ کے ورثے کا ترکہ ہے. اے مصعب میں تمہارے بدن پر لباس بھی نہیں چھوڑوں گی. حضرت مصعب بن عمیر نے فرمایا, اے والدہ تم چاہو تو جسم کا لباس بھی لے لو, لیکن جو دولت اللہ نے مجھے دی ہے وہ اس دولت کے برابر کہاں ہے. روایتوں میں آیا ہے سیدنا مصعب بن عمیر کا لباس بھی اتار لیا, ایک بوسیدہ ٹاٹ پہن کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے, حضور کی بارگاہ میں پہنچے. حضرت مصعب بن عمیر وہ مصعب بن عمیر
جو قیمتی لباس پہنتے تھے, ملک شام سے جن کا لباس بن کر آتا تھا, جو خوشبو ایسی استعمال کرتے تھے جن جیسی خوشبو کو استعمال نہیں کرتا تھا. سامعین محترم, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ایمان کا لیول دیکھیں. آخر یہ کون سی محبت تھی جو اپنے قیمتی لباس کو چھوڑ دیا, جو انہوں نے اپنے عیش و آرام کو چھوڑ دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سچی محبت تھی. یہ ایمان کامل والے لوگ تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. یہ وہ لوگ تھے جن کے دل میں ایمان بھی تھا, جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی کہا تھا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مصطفیٰ کے دامن کو تھاما تھا اور مصطفیٰ کی اطاعت کی کرنے کا عہد بھی کیا تھا. یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ, ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ, ہر گھڑی آپ کے لیے حاضر ہیں یا رسول اللہ, قتال کے لیے حاضر ہیں یا رسول اللہ, جہاد کے لیے حاضر ہیں. آج ہم لبیک کہتے ہیں, محفلوں میں لبیک کہتے ہیں, اجلاس میں لبیک کہتے ہیں, محفل میں لبیک کہتے ہیں, لیکن تنہائی میں جا کر بھول جاتے ہیں, تنہائی میں جا کر گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ محفل میں یا رسول اللہ لبیک کہا تھا. اپنی شادیوں میں بھول جاتے ہیں, غیر شرعی رسومات ادا کرتے ہیں, اس وقت بھول جاتے ہیں کہ ہم نے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضری لگائی تھی. تنہائی میں جا کر بھول جاتے ہیں کہ ہم نے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں لبیک کہا تھا. یہ لبیک محفلوں میں کہنا بہت آسان ہے, لیکن اس نعرے کا حق ادا کرنا, اس نعرے کا جو مقام ہے, اس نعرے کی جو بلندی ہے, اس نعرے کا جو تقاضا ہے, وہ اگر ادا کرنا ہے, وہ اگر ادا کرنا ہے تو آپ کو صحابہ کی سیرت کو دیکھنا پڑے گا, آپ کو صحابہ سے محبت کرنی پڑے گی, آپ کو صحابہ کا کردار اپنے اندر اپنانا پڑے گا, تبھی جا کر آپ اس لبیک کا نعرہ لگائیں گے, اس لبیک کے نعرے کا حق ادا کریں گے. آج اس نعرے کو ٹرینڈ بنایا ہوا ہے, ہر محفل میں نعرہ لگایا جاتا ہے. یہ نعرہ بہت عظیم ہے. اگر یہ نعرہ لگانا ہے تو اس نعرے کا حق ادا کرو. اگر لبیک کہنا ہے, لبیک کا معنی ہے یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں, اگر لبیک کہنے کا شوق ہے تو محفلوں میں لبیک کہو, تنہائی میں لبیک کہو, ماں باپ کے ساتھ عزت و تقریب کہہ کر کہو. اس وقت تمہیں لبیک یاد کیوں نہیں آتا جب ماں باپ کے ساتھ بے حرمتی کرتے ہو؟ اس وقت تمہیں لبیک یاد کیوں نہیں آتا جب گناہوں کا ارتکاب کرتے ہو کہ ہم نے محفل میں لبیک کہا ہے؟ اس وقت تمہیں لبیک یاد کیوں نہیں آتا جب تم فجر, ظہر, عصر, مغرب کو بڑی آسانی سے ترک کر دیتے ہو؟ اس وقت لبیک یاد کیوں نہیں آتا جب تم روزوں کو بڑی آسانی سے چھوڑ دیتے ہو؟ اس وقت لبیک نعرہ کیوں یاد نہیں آتا جب تم اپنی شادیوں میں غیر شرعی رسومات ادا کرتے ہو؟ اس وقت لبیک نعرہ کیوں نہیں آتا جب تم حرام مال کماتے ہو؟ اس وقت لبیک نعرہ کیوں یاد نہیں آتا جس وقت تم سود کماتے ہو؟ اس وقت لبیک نعرہ کیوں یاد نہیں آتا جس وقت تم شراب نوشی کرتے ہو؟ اس وقت لبیک نعرہ کیوں نہیں آتا جب تم حرام کام کا ارتکاب کرتے ہو؟ اس وقت آقا کے لبیک نعرے کی یاد کیوں نہیں آتی؟ کیا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تم دھوکہ کر سکتے ہو؟ نہیں. اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اگر دین اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو تو مکمل طریقے سے داخل ہو. جو رویہ تمہارا محفل میں ہے اسی رویے کو تنہائی میں رکھو. دیکھو حضرت مصعب بن عمیر کی ذات کو, کتنا قیمتی لباس ہے, نوجوان ہے, حسین و جمیل نوجوان ہے. آج ہم مصطفیٰ کریم کے عشق میں ایک وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے. آج ہم نیند کو قربان کر دیتے ہیں, آج ہم نیند کے خاطر نماز کو قربان کر دیتے ہیں, آج ہم نفس کے خاطر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر دیتے ہیں. ہمیں کوئی فکر نہیں رہتی, ہم چھوڑ دیتے ہیں, ہم ان گناہوں کا ارتکاب کر دیتے ہیں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے عشق کو دیکھو. آ گئے حضور کی بارگاہ میں, حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کی یا رسول اللہ میں مسلمان ہو چکا ہوں, آقا میں مومن ہو چکا ہوں. آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضرت مصعب بن عمیر یہ کیا چیز تھی جو حضرت مصعب بن عمیر کو لباس کو اتروا دیا؟ یہ کون سی چیز تھی؟ یہ وہ عشق تھا, یہ وہ ایمان تھا. ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان کی حلاوت تھی, ایمان کی مٹھاس تھی, ایمان کی لذت تھی, ایمان کی چاشنی تھی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان بھی تھا اور ان کے دل میں ایمان کی حلاوت بھی تھی. حضرت عمر کے دل میں ایمان بھی تھا اور ایمان کی حلاوت بھی تھی. فاروق حضرت صدیق اکبر کے دل میں ایمان بھی تھا اور ایمان کی حلاوت بھی تھی, ایمان کی مٹھاس بھی تھی. حضرت عثمان غنی کے دل میں ایمان بھی تھا اور ایمان کی حلاوت بھی تھی. حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کے دل میں ایمان بھی تھا اور ایمان کی حلاوت بھی تھی. کیسی مشکلات آئیں, کیسی پریشانیاں آئیں, لیکن انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا. انہوں نے کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا. ہر اعتبار سے اللہ اس کے رسول کے فرمان کو آگے رکھا, اللہ اس کے رسول کے فرمان کو ترجیح دی. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ کہتے تھے یا رسول اللہ ہم آپ کے ہیں, یا رسول اللہ یہ جان آپ کی ہے, یا رسول اللہ یہ اولاد آپ کی ہے, یا رسول اللہ یہ دل آپ کا ہے, یا رسول اللہ یہ جگر آپ کا ہے, یا رسول اللہ یہ تن آپ کا ہے, یا رسول اللہ یہ مال آپ کا ہے. آقا اگر ہم آپ سے محبت کرتے ہیں تو میرے آقا آپ جہاں حکم دیں گے ہم اپنے سر کو لے آئیں گے, ہم اپنے سر کو لے آئیں گے. آج ہم کہتے ہیں غلام ہے, غلام ہے, غلام کے رسول کے غلام ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. آپ جانتے ہو کہ یہ نعرہ بڑا آسان ہے, اس لیے جانتے ہو کہ آپ سے کوئی موت نہیں مانگے گا, آپ سے کوئی سر نہیں مانگے گا. آپ جانتے ہو کہ محفل میں نعرہ لگا دو, کون پوچھے گا کل کو, کون پوچھے
پوچھے گا اگر مصطفیٰ کریم کے غلام بننا چاہتے ہو, اگر غلامی رسول میں تمہیں موت بھی قبول ہے تو غلامی رسول میں سنت رسول کو قبول کرو, غلامی رسول میں اطاعت رسول کو قبول کرو, غلامی رسول میں صحابہ کے عشق کو قبول کرو, غلامی رسول میں مصطفیٰ کے پیار کو قبول کرو, غلامی رسول میں مصطفیٰ کی اتباع کو قبول کرو, تبھی جا کر تم مومن اور سچے مسلمان ہوگے. اس لیے کہ رب کائنات نے فرمایا محبوب قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. محبوب ان سے کہہ دو, محبوب ان لوگوں سے کہہ دو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے, اللہ تم سے محبت کرے, تو محبوب ان سے فرماؤ کہ تم مجھ سے محبت کرو, تم میری اتباع کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا, اللہ تم سے محبت کرے گا. اور کبھی بے دہانی میں تم سے کوئی گناہ بھی ہو جائے تو اللہ بڑا غفور رحیم ہے, تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا, تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. حضرت مصعب بن عمیر کا واقعہ عرض کر رہا تھا. سیدنا مصعب رضی اللہ تعالی عنہ آقا کی بارگاہ میں آئے, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھا, لیکن انعام کیا ملا, انعام کیا ملا. حضرت مصعب بن عمیر کا ایمان دیکھیں. کچھ عرصے کے بعد مدینے سے کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے, حضرت حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مدینے میں کچھ لوگ ہیں جو آپ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں, مدینے میں کچھ لوگ ہیں جو آپ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں, مدینے میں کچھ لوگ ہیں جو آپ کو نبی مانتے ہیں, مدینے میں کچھ لوگ ہیں جو آپ دعوت لائے ہیں اس دعوت کو قبول کرتے ہیں. آقا لیکن کمی ہے تو کسی داعی کی, آقا کمی ہے تو کسی قاری کی, آقا کمی ہے تو کسی مبلغ کی, آقا کمی ہے تو کسی وائز کی, آقا کسی وائز کو بھیج دیں, آقا ہمارے ساتھ کسی مبلغ کو بھیج دیں جو انہیں آپ کے اور آپ کے اللہ اس کے رسول کے فرمان سکھا دے. آقا کسی ایسے داعی کو بھیج دیں, کسی ایسے مبلغ کو بھیج دیں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کا انتخاب فرمایا؟ سامعین محترم, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر سے فرمایا مصعب جاؤ جا کر اور مدینے میں تبلیغ کرو, مصعب جاؤ جا کر اور مدینے میں اللہ اس کے رسول کا فرمان لوگوں کو سناؤ, مصعب جاؤ جا کر اور مدینے میں دین کی تبلیغ کرو. حضرت مصعب بن عمیر اسعد بن زرارہ کے ساتھ تبلیغ کرنے لگے, تبلیغ کرنے لگے, اور اس تبلیغ کا انعام آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 72 مسلمان حضور کی بارگاہ میں لا کر حضرت مصعب بن عمر نے لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے, حضرت مصعب بن عمیر کی بارگاہ میں لا کر پیش کیے. یہ وہ محبت حضرت مصعب بن عمیر ہے کہ جنگ احد میں جب شہید ہو گئے, بات توجہ سے سنیں, جب جنگ احد میں حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت ہو گئی, یہ وہ مصعب بن عمیر جو ایسا لباس پہنتے تھے کہ دوسرے ملک سے ان کا لباس بن کر آتا تھا, ایسی خوشبو استعمال کرتے تھے کہ ان جیسی خوشبو کوئی دوسرا استعمال نہیں کر پاتا تھا. یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے دست مبارک میں جھنڈا عطا فرمایا, جب ایک دشمن نے ان پر وار کیا تو دایاں ہاتھ کٹ گیا. حضرت مصعب بن عمیر نے اس پرچم کو بائیں ہاتھ میں لے لیا, اور جب بائیں ہاتھ بھی کٹ گیا تو اس پرچم کو سینے سے لگا لیا اور ایک نیزہ مارا حضرت مصعب بن عمیر کے سینے میں, جو سینے سے پار ہو گیا, اور حضرت مصعب بن عمیر نے جام شہادت نوش فرما دیا. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت مصعب بن عمیر کی ناشہ مبارک کے قریب آئے تو میرے آقا نے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی, من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. بعض مومنین ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ جو عہد کیا تھا اسے پورا کر کے دکھایا. اور پھر حضرت مصعب بن عمیر کی ناش مبارک پر متوجہ ہوئے اور فرمایا مصعب تم وہ تھے جو مکے کے اندر ایسا لباس پہنتے تھے, ایسا لباس پہنتے تھے کہ تمہارے جیسا لباس کوئی دوسرا نہیں پہنتا تھا. اے مصعب تم وہ ہو, تم وہ خوشبو استعمال کرتے تھے, تم جیسی خوشبو کوئی دوسرا استعمال نہیں کرتا تھا. اے مصعب آج تمہارے بال بکھرے ہوئے ہیں, اور سیدنا مصعب بن عمیر کے کفن میں جو چادر تھی وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ آپ کا سر ڈھکتے تھے تو پیر کھلے رہ جاتے تھے, اور پیر ڈھکتے تھے تو سر کھلا رہ جاتا تھا. میرے آقا نے فرمایا مصعب کی چادر سر سے ڈھک دو اور مصعب کے پیروں پر گھاس ڈال دو. سامعین محترم, یہ وہ لوگ ہیں میرے آقا نے فرمایا بروز محشر میں یہ بڑی شان سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے, اللہ انہیں اعلیٰ جنت میں رکھے گا, اور جو ان کو سلام بھیجے گا یہ اس کے سلام کا جواب بھی دیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اے لوگو تم میرے شہداء کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں, لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے, تمہیں ان کی زندگی کا کچھ خبر نہیں. سامعین محترم, حضرت مصعب بن عمیر کا عشق دیکھیں, حضرت مصعب بن
उमैर का इश्क देखा, अब आए हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला का इश्क देखें। ये वो लोग थे जिनके दिल में ईमान था और ईमान के साथ साथ ईमान की मोहब्बत थी, ईमान की हलावत थी। खुदा का वास्ता देकर देता हूँ आपको, अपने ईमान का जायजा लें, अपने ईमान का इस्तिफसार करें, अपने ईमान के साथ साथ अपने ईमान के अंदर हलावत पैदा करें। अगर अल्लाह उसके रसूल को माना है तो अल्लाह उसके रसूल की भी मानो, अल्लाह उसके रसूल को अगर माना है तो हर कदम कदम पर अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो, तब जाकर तुम एक पक्के और सच्चे मोमिन कहलाओगे। ये क्या कि महफिलों में अपना रवैया दूसरा रखते हो और तन्हाई में जाकर बड़े बड़े गुनाहों का इर्तिकाब कर देते हो। सामईन मुहतरम, हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला, जंग खंदक का मौका है, हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला खंदक खोद रहे हैं। खंदक खोदते खोदते एक बड़ी सी चट्टान आई, ये मैं आपको बुखारी की रिवायत बता रहा हूँ। खंदक खोदते खोदते एक बड़ी सी चट्टान आई और चट्टान आने के बाद हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला और चंद सहाबा हुजूर की बारगाह में पहुंचे और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, खंदक खोद रहे थे लेकिन एक बड़ी सी चट्टान आ गई। आका वो हमसे हिल नहीं रही, आका वो हमसे मस नहीं हो रही, आका करें तो क्या करें। मेरे आका ने यह नहीं फरमाया कि तुम औरों को जाकर ले जाओ और सहाबा को जाकर ले जाओ और जो मेहनत कर रहे हैं उनको लेकर ले जाओ। अल्लाहु अकबर, मेरे आका की सीरत, मेरे आका का किरदार। मेरे आका ने फरमाया चलो मैं चलता हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मेरे आका आए, आने के बाद खंदक में फरमाया कि मैं खुद उतरूंगा। दिखाएं मुझे कोई ऐसा पीर जो अपने मुरीदों की खुद खिदमत करता हो, दिखाएं मुझे कोई ऐसा सज्जादा जो अपने मुरीदों के साथ मिलकर काम करता हो। दुनिया की सबसे अजीम शख्सियत, दुनिया की सबसे अजीम शख्सियत मेरे आका इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखें मस्जिद नबवी के मौके पर खुद ईंटें उठाते थे। बताएं अगर कोई मुअज़्ज़ज़ है, बताएं कोई अगर बहुत बड़ा पीर है तो मेरे आका से बड़ी शख्सियत किसकी है, मेरे आका से बड़ा रुतबा किसका है। लेकिन मेरे आका की सीरत देखें, मेरे आका का किरदार देखें। आज बड़े बड़े सज्जादगान, एक पानी पिलाने के लिए खादिम मुकर्रर होता है, एक फला काम करने के लिए खादिम मुकर्रर होता है, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मिलकर खंदक खोद रहे हैं और फरमाया कि मैं उतरता हूँ। वो चट्टान जो हिल नहीं रही थी, जो मस नहीं हो रही थी, मेरे आका ने जब खंदक में उतरने के बाद एक ही ज़रब लगाई और एक ही ज़रब में वो चट्टान रेजा रेजा हो गई, वो चट्टान बालू की तरह बिखर गई। सामईन मुहतरम, उस वक्त मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला ने देखा। आका के इश्क ने गवारा ना किया और उन्होंने देखा कि प्यारे आका अलैहि सलातु वस्सलाम की भूख की वजह से वलबिसना सलातत अय्याम ला नदूक़ वला ज़ाक़ा के 3 रोज से मेरे आका ने कुछ नहीं खाया। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला का इश्क देखें कि मेरे आका की मोहब्बत में आका से इजाज़त ली, या रसूल अल्लाह क्या मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं अपने घर चला जाऊँ। मेरे आका ने फरमाया जाबिर अपने घर चले जाओ। घर आया, घर आने के बाद हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला ने अपनी एहलिया से फरमाया कि मैंने आका के चेहरे को देखा है, भूख के असरात नजर आ रहे हैं। मेरे आका ने 3 रोज से कुछ नहीं खाया है, आका के पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए हैं। क्या घर में कुछ खाने को है कि मैं आका का इंतजाम कर दूं, कि मैं आका की दावत कर दूं, क्या घर में कुछ है। उनकी एहलिया ने फरमाया हाँ, चंद सा गेहूं है और 1 बकरी का बच्चा है। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला ने फरमाया ठीक है, तुम आटा गूंदो और मैं इस बकरी के बच्चे को ज़िबा करता हूँ और आका की दावत करता हूँ। सहाबा इकराम के दिल में आका की कितनी मोहब्बत थी, आका का कितना प्यार था, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनके दिल के अंदर आका के इश्क का चराग कैसा रोशन था और इसकी शुआएं कितनी दूर तक जा चुकी थी और वो आका से कितना प्यार करते थे, वो आका से कितनी मोहब्बत करते थे। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला हुजूर की बारगाह में आए और आकर के उनकी एहलिया ने फरमाया कि आप जा तो रहे हैं, खाने का इतना इंतज़ाम नहीं है, ख्याल रखना कि आप चुपके से हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करना कि आका मुख्तसर लोगों को ले आएँ, तकरीबन 10 से 15 लोगों को ले आएँ और खाने की दावत हमारे घर में है, आप तशरीफ़ ले जाएँ। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए हुजूर की बारगाह में और चुपके से कान में कहा, हजरत जाबिर ने आका करीम के कान में कहा, या रसूल अल्लाह घर तशरीफ़ ले जाएँ, आका मुख्तसर सा इंतज़ाम किया है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजो शरिया ताजो शरिया ताजो शरिया ताजो शरिया, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कान में हुज़ूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह घर तशरीफ़ ले जाएं और अपने साथ चंद अफराद को ले जाएं, आका मुख्तसर सा इंतज़ाम था, मैंने आपके लिए किया है, आका घर तशरीफ़ ले आएँ। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कान में हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला ने कहा, लेकिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोर से बुलंद आवाज़ से कहा, ऐ खंदक वालो चलो चलो, जाबिर ने हमारी दावत की है, ऐ खंदक वालो चलो चलो, जाबिर ने हमारी दावत की है। अहले खंदक
تقریباً کم و بیش 1000 افراد تھے، لیکن دعوت کی اتنی کیپیسٹی نہیں تھی، دعوت تقریباً 10 سے 15 افراد کی تھی، لیکن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اہل خندق کو حضرت جابر ابن عبداللہ کے گھر لے آئے، اور گھر لانے کے بعد میرے آقا نے فرمایا جابر ہانڈی کو چولہے پہ چڑھے رہنے دینا، اور میں آ جاؤں تو اس ہانڈی کو اتارنا۔ میرے آقا گھر میں تشریف لے گئے، تشریف لے جانے کے بعد اپنے لعاب دہن کو اس ہانڈی میں ڈال دیا، اور اپنے دوسری مرتبہ لعاب دہن کو اس آٹے میں ڈال دیا، اور فرمایا کہ روٹیاں بناؤ اور اپنے ساتھ کسی اور کو بھی بلا لو، اس لیے کہ اس میں اتنی اللہ نے برکت داخل کر دی ہے کہ تم بناتے بناتے تھک جاؤ گی، لیکن اس کی روٹیاں کم نہیں ہوں گی۔ سامعین محترم، جتنے بھی خندق والے تھے ان سب نے سیر ہو کر کے کھانے کو کھایا، اور روایات بھی فرماتے ہیں کہ وہ کھانا بچ بھی گیا اور ہم نے آس پڑوس میں اس کھانے کو تقسیم فرمایا۔ یہ میرے آقا کا ایک عظیم معجزہ تھا، یہ میرے آقا کی ایک بلند شان تھی جو اللہ رب العزت نے بلند فرمائی۔ آپ دیکھیں ذرا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کے دل میں کس معیار کی تھی، کس لیول کا عشق تھا، کتنی محبت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرتے تھے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس بخاری شریف کی حدیث بیان کر کے میں انشاءاللہ الرحمن اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا کہ میرے آقا نے فرمایا اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت آ جائے، کہ تمہارے دلوں میں ایمان کے عشق کے ساتھ چراغ بھی روشن ہو جائے، ایمان کے عطر کے ساتھ تم بھی معطر ہو جاؤ، تو میرے آقا نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، یہ 3 خوبیاں اپنے دل میں پیدا کر لو، یہ 3 خوبیاں۔ اے پیپلسانے والا کے سخی لوگوں، اے پیپلسانہ کے آقا کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والے لوگوں، اگر تم حضور پاک علیہ السلام سے سچی محبت کرتے ہو تو میرے آقا کے فرمان کو، اس 3 فرامین کو اپنے دل میں پیدا کر لو، یقیناً تمہارے دل میں حضور پاک علیہ السلام کی محبت کا چراغ روشن ہو جائے گا، حضور پاک علیہ السلام کے عشق کا چراغ ایسا روشن ہوگا پھر بڑی سے بڑی آندھیاں چاہیں گی بھی اس چراغ کو نہیں بجھا سکیں گی۔ میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ 3 خصلتیں، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر جانو، اللہ تمہیں ایمان کی حلاوت کو عطا فرما دے گا۔ وان یحب المرء لا یحبہ، جس کسی سے محبت کرو تو صرف اللہ کے لیے محبت کرو۔ وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، کہ ایمان کے بعد کفر پر لوٹائے جانے کو اتنا برا جانو، اتنا برا جانو جتنا برا ایک آگ میں کودنے کو جانتے ہو۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں یہ 3 خوبیاں اللہ ہم سب کے دلوں میں داخل فرما دے، اور میں نے اپنی زبان سے جو کچھ بھی کہا لفظاً سہواً مانن جو اغلاط سرزد ہوئی ہوں، اللہ کریم ان غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔